اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق الطیر کی پہلی قسط میں ہم نے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف پر بات کی تھی، اور کتاب کی ابتدا میں جو حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی جو منقبت بیان کی گئی تھی، اس کا ایک اجمالی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج دوسری قسط میں منطق الطیر کا مختصر سا کچھ مزید تعارف پیش کیا جائے گا، اور پھر جہاں سے کہانی شروع ہوئی ہے پہلے اس کے کرداروں کے حوالے سے ایک اجمالی گفتگو ہوگی، اور پھر ہم تفصیل سے آگے جو پوری مثنوی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاہکار مثنوی، اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت، ماں ہنوز اندر خمے یک کوچائیم، کہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو عشق کی ساتوں وادیاں پار کر گئے، اور ہم ہیں کہ ابھی تک ایک کوچے کے سرے پر ہی کھڑے ہیں۔ منطق الطیر کے لفظی معنی پرندوں کی گفتگو ہے۔ یہ الفاظ قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں آئے ہیں۔ منطق الطیر ایک طویل مثنوی ہے۔ مثنوی کا لفظ مثنیٰ سے بنا ہے اور اس کے معنی دو کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر ہیت کے لحاظ سے مثنوی ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے، لیکن ساری مثنوی ایک ہی بحر میں ہو۔ مثنوی میں عموماً لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ نثر میں جو کام ایک ناول سے لیا جاتا ہے، شاعری میں وہی کام مثنوی سے لیا جاتا ہے، یعنی دونوں میں کہانی بیان کی جاتی ہے۔ مثنوی عموماً چھوٹی بحروں میں کہی جاتی ہے اور اس کے لیے چند بحریں مخصوص بھی ہیں۔ شعراء عموماً اس کی پاسداری بھی کرتے ہیں، لیکن مثنوی میں شعروں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ کچھ مثنویاں تو کئی کئی ہزار اشعار پر مشتمل ہیں۔ منطق الطیر بھی ایسی ہی ایک مثنوی ہے۔ منطق الطیر میں انسان کی منزل اور اس کا مقصود اللہ کی معرفت اور اللہ کے قرب کو بتایا گیا ہے، اور اس راہ میں چلتے ہوئے سالک کو جو مشکلات اور مصائب درپیش ہوتے ہیں، پرندوں کی زبان میں اس کا تمثیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اس مثنوی کی بنیاد انسان کا وہ جوش اور جذبہ ہے جو اس میں تجسس کو زندہ رکھتا ہے، جو اسے ہمیشہ یہ احساس دلاتا ہے کہ آخر انسان کہاں سے آیا ہے، دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اور بالآخر کدھر جانا ہے۔ ان سوالات کے پیش نظر انسان حقیقت کی تلاش میں تگ و دو کرتا ہے، اور یہی تگ و دو اور جستجو اسے حقیقت سے روشناس کرا دیتی ہے۔ منطق الطیر کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ ہم جان لیتے ہیں کہ منطق الطیر کے 4 اہم کردار کون کون سے ہیں، اور اس سے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مراد لی ہے۔ منطق الطیر کے 4 اہم کردار ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام، سیمرغ اور دنیا کے تمام پرندے ہیں۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ہدہد سے مراد مرشد یعنی شیخ کو لیا ہے، جو کہ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ دانا اور افضل ہے۔ اس جیسی ذہانت، روحانیت اور بصیرت کسی میں موجود نہیں ہے، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت کا فیض ہے، جس پر ہدہد تا قیامت فخر کرتا رہے گا۔ یعنی ہدہد کو مرشد کی مثل پیش کیا گیا ہے، شیخ رہنما رہبر کی مثل پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کی مثل پیش کیا گیا ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام کی صحبت، مجلس اور محبت نصیب ہو جائے، وہ باقی سب سے اعلیٰ اور برتر ہو جاتا ہے، یعنی جو حضور کا غلام ہو جاتا ہے اسے راہبری عطا کر دی جاتی ہے۔ سیمرغ کو خدا تعالیٰ کی مثل سمجھایا گیا ہے، جو تمام پرندوں کا حقیقی بادشاہ ہے، جس تک پہنچنا اور اس کی معرفت تمام پرندوں کے لیے ضروری ہے۔ باقی تمام پرندے جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب عام انسانوں کی مثل ہے، اور ہر ایک کے سوچنے کا زاویہ، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طبیعت مختلف ہے۔ یعنی جتنے بھی پرندوں کا ذکر ہوگا، چکور کا، تیتر کا، کبوتر کا، بلبل کا، وہ انسان کی مختلف جو سوچ ہے اس کے محور کو پیش کریں گے، اور جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کیا عذر پیش کرتے ہیں، وہ عذر اس پرندوں سے کی کہانی کے مطابق تمثیلی طور پر اس کو پیش کیا جائے گا۔ اب آئے چلتے ہیں ہم کہانی کی ابتدا کی طرف۔
کہانی کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام پرندے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، سب مل کر کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی شہر بھی بادشاہ سے خالی نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے ملک میں کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس سے زیادہ عرصہ ہم بغیر بادشاہ کے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بادشاہ کی تلاش کریں، کیونکہ وہ ملک جس میں بادشاہ نہیں ہوتا اس کی فوج میں کوئی انتظام اور ترتیب نہیں ہوتی۔ اس لیے تمام پرندے جمع ہو گئے اور بادشاہ کی تلاش کرنے لگ گئے۔ یعنی تمام پرندے ایک جگہ جمع ہوئے اور وہ چاہ یہ رہے تھے کہ انہیں ان کا بادشاہ مل جائے، تاکہ ان کے اندر ایک تنظیم آ جائے اور وہ اپنے بادشاہ کی معرفت کے بعد ایک بامقصد زندگی گزار سکیں۔ جب پرندوں میں یہ طلب پختہ ہو گئی تو اتنے میں ہدہد بھرے مجمع سے اٹھ کر سامنے آیا اور سب کو مخاطب کر کے سیمرغ کے بارے میں بتانے لگا۔ یعنی ہدہد جو ہے وہ رہبر بن کر نکلا اور وہ سیمرغ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کو بیان کرنے لگا۔ ہدہد تمام پرندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں خدا کی درگاہ کا مرید ہوں، مجھے ہر ازل سے ہر شے کا علم ہے، میں بہت سے بیدوں سے آشنا ہوں اور میرے سر پر معرفت کا تاج ہے۔ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے باتیں کی ہیں، لمحہ بھر کو بھی میں ان سے دور نہیں رہا، اور یہ بات تا قیامت ہدہدوں کے لیے باعث فخر ہے۔ ہدہد نے کہا کہ میں اپنے بادشاہ ہدہد کو خوب جانتا ہوں، یعنی مجھے اپنے بادشاہ کی معرفت ہے۔ جس نے بھی اس بادشاہ سیمرغ کے حوالے اپنی جان کر دی، گویا وہ آزاد ہو گیا۔ وہ ہم سب سے نزدیک ہے اگرچہ ہم اس سے دور ہیں۔ وہ عزت کی چار دیواری میں مقیم ہے، وہ ہزاروں پرندوں کے اندر رہتا ہے، وہ ہزاروں پردوں کے اندر رہتا ہے، اور اس کا مقام تاریکی، ظلمت اور روشنی کی حدوں سے بالا تر ہے۔ دونوں جہاں میں کسی شخص کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اس کی عزت اور عالی مرتبے میں سے حصہ بٹائے۔ وہ ہمیشہ سے سب کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ بزرگی میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہ چند منتخب اشعار کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ورنہ ہدہد نے بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا ان پرندوں کے سامنے، یعنی سیمرغ کی صفات کو بیان کیا۔ یہ سب تعریفیں سن کر اور اس بادشاہ کی عزت کا حال جان کر تمام پرندے بے چین ہو گئے اور سیمرغ کا شوق ان پر سوار ہو گیا۔ ہر ایک پرندے نے بے چینی کا اظہار کیا، سب نے اس کی تلاش کا مصمم ارادہ کر لیا اور تیار ہو گئے۔ یعنی جب اس کی شان کو بیان کیا گیا، اس کی عظمت کو بیان کیا گیا، تو ہر پرندے کے اندر دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اس تک پہنچ جائے اور اس کی معرفت اور اس کے قرب کو حاصل کر لے۔ لیکن جب ہدہد نے راستے کی مشکلات اور مصائب بتائے تو تمام پرندوں کا جوش سرد پڑنے لگا۔ جب بتایا گیا کہ 7 وادیاں ہوں گی اور 7 وادیوں میں بڑے مصائب، پریشانیاں ہوں گے، تو تمام پرندے اب عذر پیش کرنے لگے۔ راستے کی مشکلات کو بیان کرتے ہوئے ہدہد نے کہا کہ اس کے راستے میں بہت سے سمندر اور بہت خشکی ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ راستہ چھوٹا ہے، اس عجیب راستے کو طے کرنے کے لیے شیروں کی سی ہمت چاہیے۔ راستہ بڑا ہے اور دریا سمندر بہت گہرے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے بادشاہ کا نشان مل گیا تو ہمارا کام بن جائے گا، ورنہ بغیر بادشاہ کے رہنا ذلت کا باعث ہے۔ بغیر معشوق کے جان بیکار ہوتی ہے۔ اگر تو باہمت ہے تو معشوق سے اپنی جان عزیز مت رکھ۔ لیکن چونکہ راستہ لمبا تھا اس لیے ہر پرندہ جانے سے گھبرانے لگا۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک پرندہ راستہ چل سکتا تھا، لیکن ہر ایک نے اپنے نہ جانے کے لیے عذر اور بہانہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد تمام پرندے دلچسپ بہانے بناتے ہیں، اور یہ تمام پرندے انسان کی مختلف سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف، اس کے قرب کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں تو بہت سے مصائب و پریشانیاں ہیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی جس طرح گزار رہا ہے وہ اسی طرح گزارتا رہے۔ تو انسان جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رستے میں نہ جانے کے لیے بہت سے عذر تراشتا ہے، تو تمثیلی طور پہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام عذروں کو مختلف پرندوں کی صورتوں میں پیش کیا اور پھر اس کا جواب بھی خود دیا ہے۔ اور اب آنے والے میں وہ انتہائی دلچسپ کہانی شروع ہونے لگی ہے جہاں پرندے اپنے عذر پیش کریں گے اور ہدہد ان تمام پرندوں کے عذر کا جواب دے گا۔
اور نتیجہ یہ ہوگا جس کی وجہ سے تب بہت سے پرندے ایسے ہیں کہ جو ان 7 وادیوں کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ان تمام باتوں کو جو تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس میں معرفت اور سلوک کے بہت سے اہم نکات بیان کیے گئے ہیں، جس پر انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بات کریں گے۔